بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتوں کے لیے قربانی نہ کیجیے، خدا را کتوں کے لیے قربانی نہ کیجیے۔ یہ پوسٹ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا، سننا اور سنانا بہت لازم ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت زیادہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کا ہے۔ ایک باپ جو کہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی رودات سنیے۔ بابا، اس کی بیٹی شازیہ ہے جو بہت زیادہ ضد کرتی ہے گوشت کے لیے۔ اس کی ساری کہانی آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گا، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا میری پیاری بیٹی، میں نے بہت اس کو پیار سے سمجھایا، بیٹا ہمیں اللہ نے بھوکا تو نہیں رکھا نا۔ میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری بیٹی پھر بولنے لگی، ساتھ والے انکل نے تو قربانی کے لیے بہت بڑا جانور لایا ہوا ہے، اور اقبال چاچا نے تو بکرا خریدا ہوا ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم غریبوں کے لیے ہی تو یہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے عید کی نماز کے لیے میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں بھی مولوی صاحب بیان میں یہی فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر میں نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد پھر شازیہ بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ بولی، چپ ہو جاؤ شازیہ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ میں چپ چاپ دونوں بہنوں کی باتیں سنتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب کہیں گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں نے بولی، کہیں لوگ بھول تو نہیں گئے ہمیں؟ میں نے تو ساری چیزیں گوشت کے لیے پیاز، ٹماٹر، یہ ساری چیزیں میں نے کاٹ کر رکھی ہوئی ہیں، شاید لوگ ہماری طرف گوشت کو بھجوانا بھول گئے ہیں، آپ ذرا جا کر معلوم کریں۔ میں بڑی حیرانی کے ساتھ شازیہ کی ماں کی طرف دیکھتا رہا اور میں نے کہا، دیکھو شازیہ کی ماں، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد اور شازیہ کے بار بار اصرار کرنے کے بعد میں دوسری گلی کے ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب کے گھر چلا گیا۔ بیٹی کا مایوسی سے بھرا ہوا چہرہ دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے تو میں بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا کوئی گوشت مل سکتا ہے کیا؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ بالکل لال پیلا سا ہو گیا اور حکارت سے بولے، پتہ نہیں کہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، اور تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیٹی کا دل نہ دکھے، آنسوؤں کو زبردستی سے میں نے روک لیا۔ آخر میں امید اقبال چاچا سے تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ میں ان کی طرف بھی چلا گیا۔ ان کے سامنے بھی بیٹی کی خاطر گوشت کے لیے سوالات کیے۔ اقبال چاچا نے جیسے ہی گوشت کا سن کر بالکل عجیب نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آئے اور ایک شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے میں نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں تھی اور چربی تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے آیا اور بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ کی ماں کمرے میں آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ بھی کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے،
میرے پیٹ میں تو بہت درد ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ بس یہی سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر بہت زیادہ رویا۔ لیکن رونے والا میں اکیلا نہیں تھا، دونوں بچیاں اور بیوی بھی تھے جن کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، آزاد بھائی دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا تھا، اتنا ہم اکیلے تو کھا نہیں سکتے تو یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور سے طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بجلی کا ٹرانسفارمر جل گیا۔ تیسرے دن میری بیٹی اور شازیہ میں باہر آئے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سارا گوشت باہر پھینک دیے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ تو میری بیٹی شازیہ بولی بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے اور اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکاتی، یہ صرف تحریر نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہم قربانی میں سے گوشت اپنے لیے ہی رکھتے ہیں، بس ہاں اپنے لیے رکھنا ہے، خود بھی خوب سیر ہو کر کھائیں، لیکن پہلے ان لوگوں کو دیکھیں جو حقیقت میں اس چیز کے حقدار ہیں، پہلے حقداروں کا حق ادا کریں، پہلے ان لوگوں کو دیں جن کی استطاعت نہیں ہے قربانی کی، پہلے ان کی عید منائیں۔ عید تو سب کی ہوتی ہے نا، صرف آپ کی نہیں ہے، ہر مسلمان کی عید ہے، تو ہر ایک کے پہلے حق ادا کریں۔ دیکھیں اپنے آس پاس میں ایسا کون سا گھر ہے جو بہت زیادہ مجبور ہے، جن کو ضرورت ہے، جنہوں نے کئی دنوں سے ایسے بھی کئی گھر ہوتے ہیں جن کے یہاں سال گوشت نہیں آتا ہے، تو ان گھروں کے حق کو ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے۔ جزاک اللہ۔